اپنی مومن بیوی سے نفرت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بہت کام کا اصول ہے. یہ بہت کام کا اصول کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ شوہروں سے کہہ رہا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہیں کر سکتا. ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر. وہ غور کرے اگر اس کی ایک بات ناپسند ہے، وہ کم خوبصورت ہے، وہ کم پڑھی لکھی ہے، گھر میں صفائی ستھرائی کا زیادہ اہتمام نہیں کر پاتی ہے، جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، مختلف امراض کا شکار ہے، رضی منہا آخر. اس میں اگر ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے تو 10 اس کے پلس پوائنٹ بھی ہوں گے، اس کی 10 خوبیاں بھی ہوں گی. غور کریں اور اپنی شکل اپنے آئینے میں بھی دیکھیں آدمی کتنا پرفیکٹ ہے. یہ دنیا پرفیکٹ ہے ہی نہیں. اس دنیا کا نام، یہ دنیا جو رکھا گیا، دنیا کا معنی ہے امپرفیکٹ، نچلی گری پڑی چیز. اس دنیا میں آپ پرفیکشن ڈھونڈیں، اپنا شیشے میں آئینے میں اپنی شکل دیکھیں. ہم کہاں پرفیکٹ ہیں؟ ہمارے اندر بھی عیب ہے، ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں، ہمارے منہ سے بھی بدبو آتی ہے، ہمارے جسم سے بھی پسینہ آتا ہے، ہمارے بھی ہضم خراب ہوتا ہے، ہمیں بھی بیماریاں ہوتی ہے، ہمارے اندر بھی بہت سے عیوب ہیں. اگر ہم شیشہ لگا کر اپنی بہنوں اور اپنی ماں اور اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں تو شیشہ لگا کر، دوربین لگا کر کبھی اپنے کیریکٹر کو بھی دیکھیں. یہ سب باتیں اللہ اور اس کے رسول نے کس سے کہی ہیں؟ مردوں سے کہی ہیں. کہا ہے عورتوں کے ساتھ نہیں بڑھو، ان کو ان کا تشخص دو، ان کا حق مت مارو. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے میراث کا مال ہڑپ کر جاؤ، وہ ان کا مال ہے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. اور انہیں پریشان مت کرو اس لالچ میں کہ وہ پریشان ہو کر اپنی ملکیت، اپنی پراپرٹی تمہارے نام کر دیں. یہ سب مردوں سے کہا جا رہا ہے. لیکن میری ماؤں بہنوں، انگلش کی مشہور مثل ہے گریٹ پاور کم ود گریٹ ریسپانسبلٹیز. بڑی طاقت بڑی ذمہ داریاں لاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقوق دیے ہیں، آپ کے ساتھ رعایت کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بدلے میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ اس کے رسول نے آپ کی ذمہ داریاں بھی بیان کی ہیں. اللہ اس کے رسول کہتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. نیک عورتیں وہ ہیں، نیک بیویاں وہ ہیں جو قانتات ہیں، اطاعت گزار ہیں، وفا شیار ہیں، شوہر کے کام آنے والی ہیں. شوہر کی زندگی میں اڑچنیں ڈالنا ان کا مقصد نہیں ہے، شوہر کو پریشان کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، شوہر کو ایموشنل اتیاچار کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، شوہر کو بلیک میل کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ شوہر کا دست راست بنتی ہیں، دین کے کام میں اس کی مدد کرتی ہیں. قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اور جو گھر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، گھر کی باتیں نظر نہیں بتاتی، اپنے گھر کی پریشانیاں گھر میں رہیں گی. یہ نہیں کہ پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، بڑی بہن کو فون کیا جا رہا ہے، بھائیوں کو فون کیا جا رہا ہے، ابا اماں کو فون کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے. یہ گھر ہے، یہ جنت نشان ہونا چاہیے، جنت نظیر ہونا چاہیے، یہ پیار اور محبت کا گہوارہ ہونا چاہیے. آپ کو زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہے، اس کو حریف مت بنائیے، اس کو رقیب مت بنائیے، اس کو رفیق بنائیے، اپنا دوست بنائیے، اپنا ہمدرد بنائیے. اس کو یہ احساس ہو کہ ہمارے ساتھ ہماری گھر والی کھڑی ہے، میرے گھر کے اہل خانہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، میں جن کاموں میں لگا ہوں میرے پشتمان ہیں، میرے مددگار ہیں. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور اے ایمان والی عورتوں، اپنے گھروں میں رہا کرو، ایسے جاہلیت کے راستہ جھلا کر بازار میں اپنی زیب و زینت کا اظہار کرنے کے لیے مت نکلا کرو. اسلام دین فطرت ہے، وہ میک اپ کرنے سے منع نہیں کرتا، سجدے سنورنے سے منع نہیں کرتا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے سے منع نہیں کرتا. یہ کریے، لیکن کہاں کریے اس کا مسئلہ ہے. آج ہمارے اسلام کہتا ہے شوہر کے سامنے جتنا سجنا ہے سمریں، جتنا آپ میک اپ کر سکتے ہیں کریں، مگر پرائے مرد کی نگاہ آپ کے اوپر نہ پڑے، آپ کی سجاوٹ پر نہ پڑے. آپ اگر کہیں باہر جانا ہو تو سادگی کے ساتھ جائیں، ایسے حالت میں جائیں کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے حسن کی نمائش کرنے کے لیے یہ خاتون گھر سے باہر نکلی ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے گھر میں بڑا توڑا ہے کہ شادی کے وقت تو بڑے محبت کرتے تھے، مگر جیسے جیسے گزرتے گئے دن اب محبت میں کمی آ گئی. یہ کمی نہیں آئی ہے، کمی ہماری طرف سے ہوئی ہے. شوہر تھکا ہارا آتا ہے. اللہ کے ساتھ میں فرمایا بہترین عورت وہ ہے اذا نظر الیہ اعجبتہ اذا نظر الیہ سرتہ. شوہر جب گھر آئے تو اس طرح سجی سنوری بیٹھی ہو، اس طرح بن ٹھن کر بیٹھی ہو، اس طرح میک اپ کیے بیٹھی ہو اس کے انتظار میں کہ شوہر اسے دیکھ کے ہی خوش ہو جائے. لیکن ہمارے گھروں کا کیا عالم ہے؟
جیسے شوہر نے اندر پیر رکھا، ارے بتائے آج کیا کر دیا آپ کے لڑکے نے، آج یہ مسئلہ ہو گیا، آج وہ مسئلہ ہو گیا، وہ لے کر نہیں آئے، آتے سے پانی تو پینے دے، اسے سانس تو لینے دے، پتہ نہیں کہاں سے وہ جھیل کر آ رہا ہے، آفس میں باس کی ڈنڈاٹ سنی ہے، پولیس والوں سے پھٹکار سنی ہے، موسم کی شدت کو جھیل کر آیا ہے، آپ اس کو کیوں پیار رکھیں، اسے محبت سے پیش آئیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، آج سجے سمرے مگر شوہر کے لیے سجے، ہمارے گھر کی بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری مستورات کو کہیں جانا ہو، جنازے میں جانا ہو، کسی شادی میں جانا ہو تو دیکھیے ان کے میک اپ کی انتہا، بے پناہ میک اپ، کبھی کبھی احساس ہوتا ہے یہ ہمارے گھر کی ہماری بہن ہے کیا یہ ہمارے گھر کی محرم ہے، لیکن وہ سجدہ سجودہ جو پرائیوں کے لیے ہیں، اسلام نے کہا ہے وہ شوہر کے لیے ہونا چاہیے کہ شوہر دیکھ کے خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، پورا گھر صاف ہے، بچے نیٹ اینڈ کلین ہیں، کھانا بالکل تیار ہے، جیسے شوہر صاحب آگے ان کے لیے آپ فوراً بیٹھ کر کے ان کے لیے پانی آ رہا ہے، ان کے لیے کھانا آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے تو یہ ہم حق، جس طرح ہمارے حق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اسی طرح اللہ اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے کہ تمہاری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، ایک بات کی اللہ اس کے رسول نے کہی، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے لگاوٹ کا اظہار نہ ہو، اپنائیت کا اظہار نہ ہو، مٹھاس کا اظہار نہ ہو، لگاوٹ کا اظہار نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس کو لگے کہ اچھا یہ میرے جھانسے میں آنا چاہتی ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں جو ہمارا مشاہدہ ہے، اپنے خاندان کی بہنوں کو دیکھ کر، اپنے گھر کی مستورات کو دیکھ کر ہمارا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ اپنے بچوں سے ڈانٹ پھٹکار کریں گی، ابے کبے، ارے ایسا کہاں گیا ناس پیٹے، کیا کرایا تھا، شوہر سے بہت اکڑ کر بولیں گی، وہ ترخت آواز میں، لیکن اسی وقت کسی اجنبی کا فون آ جائے موبائل پر، یا کسی اجنبی مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو آواز بدل جاتی ہے، بات میں گھلاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، بولنے کا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، انگلش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس طرح ہمارا اثر پڑے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ اس رسول کہہ رہا ہے اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو بات میں لچک پیدا مت کرو، اجنبی مرد سے بات کرتے ہوئے نرمی سے بات کرنی ہے، لگاوٹ سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے، اپنائیت سے بات کرنی ہے، اپنے شوہر سے کریں، اپنے بچوں سے کریں، اپنے والد محترم سے کریں، اپنے بھائیوں سے کریں، اپنے محرم رشتہ داروں سے کریں۔ اجنبی مرد کے ساتھ بات کچھ دو ٹوک ہونی چاہیے، کھڑی ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کی اپیل نہیں ہونی چاہیے، اٹریکشن یا کشش نہیں ہونی چاہیے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سلام بھی کرے، کوئی اگر کچھ پوچھ بھی لے تو فوراً ڈپٹ دے، ایسا نہیں، قَوْلًا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات کہہ کر کے بات ختم کرے، اس کو موضوع کو لمبا نہ کرے۔ یہ اسلام نے جس طرح خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ حسن معاشرت ہونا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے جذبات کی رعایت کرنی ہے، ان کو ان کا حصہ دینا ہے، اسی طرح اسلام نے ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داریاں بھی بیان کی۔ اب مسئلہ آتا ہے، یہ تو ان کے لیے مسئلہ ہو گیا جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ ہماری بہنیں ہوں چاہے ہمارے نوجوان بھائی ہوں، لیکن شادیاں ہو گئی ہیں تو اب کیا حقوق بھی ادا کیے جاتے ہوں، جس میں ذمہ داریاں بھی ادا کی جاتی ہوں، اور ناکام سماج وہ ہے، اور بدحال سماج وہ ہے جہاں پر آدمی اپنے حقوق تو لے لے مگر دوسروں کے حقوق دینے کو تیار نہ ہو، اور جب یہ گیو اینڈ ٹیک کا سسٹم خاندانی تناظر میں ہوتا ہے، خاندان کے اندر ہوتا ہے، تو پھر وہ گھر جنت نشان بن جاتا ہے، وہ گہوارہ امن و امان بن جاتا ہے، وہاں پر جا کر مرد کو بھی سکون ملتا ہے، وہ زندگی خوشگوار ہوتی ہے، وہ زندگی خوشحال ہوتی ہے، وہ زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، اور زندگی فرحت اور مسرت کا زنجیرہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ماحول نہ ہو تو پھر زندگی جہنم کا نشان بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے اس بات کو ہمارے مرد حضرات بھی جانیں اور اس بات کو ہماری مائیں اور بہنیں بھی سمجھیں کہ اگر ہمیں اپنی ازدواجی زندگی کو صحیح چلانا ہے، اپنی معاشرتی زندگی کو صحیح چلانا ہے، اپنی سماجی زندگی کو صحیح چلانا ہے تو ہمیں اسلام کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، اور اسلام کے احکام پر یک طرفہ عمل کرنا ہوگا، چاہے سامنے والا نہ سدھرے، چاہے سامنے والا اپنی انا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، ہم اپنی انا کو چھوڑیں گے۔
ہم دستبردار ہوں گے، اب اپنے حقوق کو چھوڑ دیں گے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی طلب میں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دلوں کی چابی ہے۔ ان القلوب بین اصبع الرحمن، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں، وہ جب چاہے جس کا دل پھیر دیتا ہے۔ اگر وہ ہمارے اندر خلوص دیکھے گا، ہمارے اندر الہیت دیکھے گا، ہمارے لیے اپنی طلب اور رضا کا جذبہ دیکھے گا، تو انشاءاللہ وہ ہمارے گھر کے لوگوں کو بدل دے گا، ان کے دلوں کو بدل دے گا، ان کی ذہنیت کو بدل دے گا، اگر ہمارے اندر خلوص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے، اپنے اوپر جو حقوق ہمارے عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، سامنے والوں کے حقوق کو پہچاننے کی ہمیں توفیق دے، قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل اور اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی توفیق دے، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان پر باقی رکھے، اور ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کر سکیں، ان کی تعلیم کا نظم کر سکیں، اور انہیں اچھا اور سچا اور ایک مکمل مسلمان بنا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
कोई